سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا تکلیف کر کے یہ میرے انٹرویو لینے آئے ہیں. جی جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 13 سپٹمبر کو یہ جو واقعہ ہوا اور اچانک ہمیں پتہ چلا، مجھے صبح کو پتہ چلا کہ جیسے میں نیند سے اٹھا تو مجھے بھی فیس بک کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ واقعہ جیسے ہوا اور یہ سینیرو بھی دیکھ رہے تھے، مگر پھر خیال آ گیا جیسے ہی اور دوست آنے لگے کہ پھر کسی دوست نے بولا بھائی یہ تو دفنائے گئے. مجھے اس نے کبھی بھی نہیں بولا تھا کہ پرسنلی کہ میرا تحقیقات کرنا، مگر اور دوست آتے گئے، پھر باتیں نکلی. کوئی کہتا ہم ہاسپیٹل لے کے گئے، کوئی کہہ رہا تھا ہم ہاسپیٹل نہیں لے کے گئے. تو وہ دوستیں بھی سن رہے تھے، وہ سب ابھی ایک ڈاؤٹ میں آنے لگے. میں کسی کو ابھی بھی الزام نہیں لگا رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے، مگر وہ کہتا تھا اگر مجھے کچھ بھی ہوگا کہ دودھ میں ہی مجھے دیں گے، کچھ پوائزن. پھر اور یہ لوگ ایسے نہ کریں، یہ رنگ دیں گے کہ میں نے سوسائڈ کیا. میں بزدل والی موت کبھی بھی قبول نہیں کروں گا اور میں کبھی بھی سوسائڈ نہیں کروں گا. پھر انہوں نے میں نے شہید لکھا، اس کا ایک ویڈیو میں نے شائع کیا اس کے گانے پہ، کہ کیونکہ پھر میرے میں بھی شک آیا کہ یار واقعی یہ وہ جو یہ ہارٹ اٹیک کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. تو میں نے ایک ویڈیو رکھا جس پہ میں نے لکھا ہے شہید. شہید لکھنے کے بعد ریئیکشن یہ آیا موسیٰ بھائی کہ میرے فیملی والوں کو اپروچ کیا گیا کہ بھائی آپ کے بھائی نے شہید کیوں لکھا. تو پھر میرے کزنوں کو اپروچ کیا، بھائی آپ کے کزن نے شہید کیوں لکھا. مجھے اپروچ کرنے لگ رہے تھے کہ ایک شہید بات میں نے لکھی ہے اور میں دل سے لکھی کہ اتنی جلدی یہ ریئیکشن آ رہا ہے. آخری صاحب سے وہاں پر ایک ریکویسٹ کیا، قرآن پاک پہ ہم نے واسطہ دیا کہ اس قرآن کے واسطے اور ہاتھ جوڑ کے اس قرآن پاک پہ آپ اس کو شفاف نمونے سے ایک تحقیقات کریں، کیونکہ آپ کا بھائی تھا، آپ اس در تھے بھی نہیں. ہو سکتا ہے کسی اور نے عجیب، ہم آپ کے چھوٹے بھائی اس کے ناطے ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا تحقیقات کرو، کیونکہ ہم دوست ہیں. ہمیں ابھی ہر دوست ابھی آتا جا رہا ہے، کوئی کسی سے رابطہ ہو رہا ہے، کسی سے نہیں ہو رابطہ پا رہا ہے. حاجی شیر محمد مغیری سے میرا رابطہ ہوا. ان کے سوالات تھے کہ اگر زبیر جکرانی صاحب میرے بھائی کے کلوز دوست، ہمدرد دوستوں میں سے تھے، تو جب ان کو پہلے ان کی موت سے پہلے انہیں بتایا، اس نے شکایت کی کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے مارا جائے گا، مجھے مار ڈالیں گے، تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی اطلاعات انہوں نے مجھ تک پہلے کیوں نہیں پہنچائی؟ اگر یہ بات ہے تو حاجی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس کے لیے بولتا تھا. اس کے اپنے وائس کلپ ہیں کہ وہ کس کے لیے کہتا تھا حاجی صاحب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ جو فائدے لے رہے ہیں ان کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ حاجی صاحب کو بھی پتہ ہے وہ کس کے نام پہ، جب وہ ان کے نام پہ وہ شہید نام لے رہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو حاجی صاحب کو پتہ ہے وہ کس کے نام پہ لے رہا تھا. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، میں اس چیز کو پھر بھی آپ سائڈ پہ کریں، میں پھر بھی ان پہ الزام نہیں لگا رہا، قبل از وقت ہے. پھر میں ان کو یہی بتا رہا ہوں آپ صاف طریقے سے اس کا پوسٹ مارٹم کریں. میرا ایک سمپل سا سوال ہے اور میں نے قرآن حلف. آپ نے فیصل کی میت دیکھی، آپ ایمبولینس میں بیٹھے، اس سے پہلے آپ نے ان کی میت دیکھی، اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ ان کا چہرہ دیکھا، کیا محسوس کیا؟ ان کی موت کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ موسیٰ بھائی آپ دیکھیں، ایک اچانک دوست کا جو نوجوان خوبصورت دوست اور ایسے جانا، تو ابھی تک ہمارے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ ہم یہی ہارٹ ہی سمجھے ہوئے تھے، مگر بات چھوٹے وہ ڈاؤٹ آ رہے تھے پھر بھی اگنور کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں، یہ ہارٹ ہو سکتا ہے. زبیر صاحب، آپ فیصل کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، آپ ان کے ہمدرد دوستوں میں سے ہیں. جب آپ کو پہلے انہوں نے بتایا، وہ بات بھی آپ نے ان کے بھائی تک اطلاعات نہیں پہنچائیں کہ آپ کے بھائی کو یہ خدشہ ہے کہ اس کو مارا جائے گا، اس کو مار ڈالیں گے، اس کے دشمن اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ بات آپ نے ان کے بھائی کو نہیں بتائی. اس کی موت کے بعد آپ صبح 10 بجے سے 3 بجے نماز جنازہ ہوا اور 3 بجے تک 5 گھنٹے آپ وہاں بیٹھے رہے. اس وقت بھی آپ نے ان کے بھائی کو اطلاع نہیں بتائی کہ آپ کے بھائی کو یہ خدشات تھی، آپ پوسٹ مارٹم کروا لیں تاکہ اصل حقائق سامنے آ جائیں. ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کی موت ہارٹ اٹیک سے نہ ہوئی ہو، کوئی اور وجہ ہو. اس وقت بھی آپ نے نہیں بتائی. اس کے بعد آپ نے 3 دن تک وہاں بیٹھے رہے. 3 دن کے بعد آپ نے اہم انکشاف کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ جو 3 دن کہہ رہے ہیں کہ 3 دن نہیں، میں پہلے دن 4-5 گھنٹے جو واقعہ ہوا ہے میں اتنا ہی بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، یہ 3 دن کی بات کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ادھر محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. اور یہ آپ بھائی کا بات کریں، ان کے بھائی کو پرسنلی پتہ ہے اور ہر دوست کو پتہ ہے کتنے آپس میں اور دوست بھی ملے ہیں. یہ اس کے معاملے حاجی صاحب کو نہیں پتہ کہ میں کیا باتیں بولوں گا، پھر یہ باتیں کہیں گے کہ حاجی صاحب کو ایلیگیشن لگا رہے ہیں. میں ان چیزوں کو سب چھوڑ رہا ہوں، ہر چیز ہو جائے گا.
آپ ایک دفعہ پوسٹ مارٹم کروائیں. عدالت سے رجوع کیا بالآخر جا کر، عدالت میں آپ نے کیا ایلیگیشن لگائے، کیا انکشاف کیا، کس طرح یہ آپ کیس لڑ رہے ہیں؟ میں ابھی تک کسی پہ بھی ایلیگیشن نہیں لگا رہا، نہ میں لگانا چاہوں گا. میں کیوں ایلیگیشن کسی پہ لگاؤں؟ میرا سمپل سوال آپ سے یہ کہ آپ نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت میں آپ نے اپلیکیشن دی، اپلیکیشن میں آپ نے کیا لکھا اور اس پر عدالت نے کیا احکامات جاری کیے؟ میں نے تو یہ بولا کہ ہمیں یہ موما لگ رہا ہے اور ہمیں کچھ ایسے شواہد آ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، کیونکہ دوستوں کو باتیں کرتے تھے. اور عدالت نے انہوں نے احکامات انہوں نے یہ اپنا آرڈر جاری کیا کہ ایس ایچ او جو حد کا ایس ایچ او ہے ان کو نوٹس بھیجا ہے کہ اس کا مجھے پورا تحقیقات کر کے بتائیں، 2 دن میں رپورٹ کریں. پورے شہر میں، پورے ضلع میں اور پوری سندھ میں یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ حاجی شیر محمد مغیری کی جانب سے آپ کو آفرز کی گئی ہیں اور دستبردار کرنے کے لیے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ پر نہیں دی ہے. یہ بہت غلط بات کر رہے ہیں کہ مجھے حاجی صاحب نے، میرے بڑے بھائی نے کہ مجھے آفر کیے کہ پیسوں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ گواہ ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں کہ میں اپنے آپ کو اور مشہور کرنے کے لیے کہ مجھے حاجی صاحب نے ڈیمانڈ کیا، میں نہیں رہا. نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں، یہ جھوٹ ہے.